बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ की वतन वापसी, और फिर 2 शख्सियात के खदशात जिन्होंने साफ इनकार कर दिया है नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के हवाले से। ये खदशात की एक लंबी फहरिस्त नवाज शरीफ के हाथ में रखी गई। कुछ खदशात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हैं, कुछ खदशात नवाज शरीफ के अपने हैं, और फिर कुछ खदशात उन तमाम लोगों के हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ के कैंप में मौजूद हैं। इन तमाम खदशात का तफसील से जायजा लेंगे, और फिर 2 शख्सियात जिनसे गुफ्तगू भी हुई और फिर उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया पर आकर कुछ बातें भी कही हैं। इसकी तफसील भी आपके साथ व्यूअर्स में शेयर करूंगा। और नून लीगी ज़राए इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो क्या खबर दे रहे हैं। और व्यूअर्स आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया, और अलकादिर ट्रस्ट से उन्होंने अपनी इस कैंपेन का बाकायदा आगाज किया है अवाम के दरमियान जाकर। लेकिन आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत इमरान खान है, जिसका हल क्या ये अलकादिर ट्रस्ट बतौर डिफेंस इलेक्शन में इस्तेमाल करके ये लोग जीत सकते हैं, और इनके पास कितना कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद है, इसका भी अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट क्या निगरान हुकूमत के जरिए अपना जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था उसे कवर अप करेगी और दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है, और सियासी जमातों को कंट्रोल करके इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ पार्टी के मुख्तलिफ इजलास जो इस वक्त यूएई में और उससे पहले लंदन में होते रहे, तो हमारी कुछ नून लीग के लोगों से बात हुई और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि नवाज शरीफ पार्टी के इजलास में खामोश रहते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर एक वाज़े दरार जो है वो नवाज लीग के अंदर हमें नजर आ रही है। पहले आपको ये समझना होगा कि नवाज शरीफ की जमात अब उनकी जमात नहीं रही, बल्कि पहले से ही इसमें शीन लीग मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब का एक अपना धड़ा है, और इस धड़े में वो तमाम लोग शामिल हो गए जो कभी नवाज शरीफ की कश्ती में सवार थे। जब जो पावर पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें हमेशा जो पावर में होता है ना, लोग अपनी जो जितनी भी हमदर्दियां हैं वो वक्त के साथ तब्दील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर फिरदौस आशिक ऐवान जो कई कई घंटे इमरान खान से मिलने के लिए और फिर वजारत हासिल करने के लिए सिफारिशें करवाती रही, आज वो इमरान खान को टिकटॉकर कहकर पुकार रही है। ये पावर पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स कुछ ऐसी ही होती हैं। अब इन धड़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम सवालात। शहबाज शरीफ हामी धड़ा नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुखालिफ क्यों है? व्यूअर्स, इसकी एक बुनियादी सी और सादा सी वजह है। इसमें किसी नून लीग के अंदर राब्ता करने की आपको जरूरत नहीं है, और ना ही किसी से पूछने की जरूरत है कि भाईजान तुसी नवाज शरीफ साहब नूं वतन वापस कदों लेके आना है। शहबाज शरीफ साहब की जो कश्ती में लोग बैठे हुए ना, ये इस वक्त पावर को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें आपके इज्जत माब जनाब सरकार ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो पाकिस्तान की फौज के बारे में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इनके लिए वीको डाला नहीं आता, और वो ये समझते हैं कि जनाब जब तक गुड टू सी यू वाली अदलिया मौजूद है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आना। आपको लग तो ये रहा होगा ना कि ये हमदर्द हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं पावर को। वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ बैठे हुए हैं। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड के गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही मामला है, और वो वहां से बैठकर वो बातें करते हैं जो उन्हें इशारा होता है। अब मसला यहां पर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जब इतनी पावर एंजॉय कर रहे होंगे तो फिर उन्हें क्या पड़ी है कि वो नवाज शरीफ के साथ जाकर या नवाज शरीफ के कैंप में जाकर वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक नया महाज खोलें। वो इसी में खुश हैं कि ठीक है यार, नवाज शरीफ अगर आएगा, ये बहुत ही अहम नुक्ता है, याद रखिएगा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में वापस आएंगे तो कभी इम्कान है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाएगी, कभी इम्कान है कि वो सींग फिसा लेंगे किसी न किसी बात पर। और ये एहसास इस जमात को पिछले 4 बरसों में हो चुका है। ये लोग जाकर हालात सही करते थे, नवाज शरीफ साहब उधर से बमबारी शुरू कर देते और वहां से हमले करते लंदन से बैठकर, और कहते कि जनरल बाजवा आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इस चीज का एहसास है, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज का एहसास है कि जनाब अगर नवाज शरीफ वापस आ गया तो
इस भाई से तो किसी किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती। हाँ, छोटा भाई जो है ना वो बात मान लेता है। तो इसलिए इन लोगों को इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास भी है, और फिर ये लोग ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन हालात में, जिन्हें हमें जब नवाज शरीफ को ऐसी बात करते हैं जाके मनाना पड़ता है, हालात सीधे करने पड़ते हैं, उस वक्त हम कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब हाथ जो है वो हौला रखें, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, टिक लग गया है शहबाज शरीफ के ऊपर, तो भाई इसी कैंप में रहो, ऐन मुमकिन है कि यहीं से जो है हमें फैज़ मिलेगी। तो ये हो गया जी ख्वाजा आसिफ साहब। फिर दूसरे साहब जो हैं अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक साहब ने कई दफ़ा ये बात कही और मुतादिद दफ़ा वो खबरों में भी रहे। जनरल बाजवा की टांगे जो थी वो कांप रही थी, इसके हवाले से भी उन्होंने कहा। ये वही अयाज सादिक साहब हैं जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, और अगर ये कोई आम पाकिस्तानी ये बात करता तो शायद अभी तक वो हवालात की हवा जो है वो खा रहा होता और माइट भी उससे कोई एक्सेस ना होता। लेकिन ये अयाज सादिक साहब हैं, इज्जत माब जनाब सरकार अयाज सादिक साहब, और ये वही अयाज सादिक साहब हैं जो लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब ने अब ये बात कही है कि जनाब नवाज शरीफ को वतन वापसी का फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब ये 2 इंडिकेटर्स हैं जनाब, और इन 2 इंडिकेटर्स से यही चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि अयाज सादिक भी अब इस कश्ती में सवार हो गए जहां पर नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, और उन्हें एहसास ये हो गया कि भाई हमें क्या पड़ी है कि हम एक जंग लड़ें, जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं उसे एंजॉय करें, पावर को एंजॉय करें, और गिलानी आपको करना चाहिए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में यही होता है। कुछ लोग भाग जाते हैं डर कर, कुछ लोग खड़े रहते हैं। पीटीआई का हाल देख लें। अब फिर दूसरी तरफ नवाज लीग सीनियर वुज़रा उन्हें क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं? सीनियर वुज़रा ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब उत्थे ही आराम करो, पार्टी जड़ी है शहबाज शरीफ साहब के हवाले करो। ये ऊपर ऊपर से कहते रहेंगे कि जनाब देखें हालात जो हैं वो बहुत ही साजगार हैं, आप आ जाएं, लेकिन अंदर अंदर से वो गेम डाल रहे हैं, और गेम ये डल रही है कि किसी तरह नवाज शरीफ को पार्टी से दूर रखा जाए, और शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो हकीकत है ये लोग समझते हैं, तो भाई चलने दें, क्यों हम एक नया पंगा लें और कहें कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए सारे के सारे जो हैं वो डीरेल हो जाएं, पावर पॉलिटिक्स से उन्हें जो है वो एग्जिट का रास्ता जो है वो दिखा दिया जाए। अब ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ ही के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के हामी हैं। ये मैं आपको नून लीग के कैंप में से जो गुफ्तगू हो रही है, जो लोग समझते हैं, इन अवामिल को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने आपके सामने रखे कि नवाज शरीफ आकर पाकिस्तान की सॉल्यूशन से एक पंगा लेंगे, ये बात उन्हें भी मालूम है, और कांटा लग गया है। गो के उन्होंने कहा जनाब ये कोई कांटा शाटा नहीं था, लेकिन अंदर लिखाते ही समझते हैं कि ये जंग जो है वो हो सकती है, इसीलिए आप नवाज शरीफ साहब को जो है वो सियासत से दूर रखें। फिर अब मरीम नवाज ग्रुप की तरफ आते हैं, जिसमें मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हैं। वो बड़े जज्बाती होकर कहते हैं, और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ, लीडर चाहे वो जैसा भी हो कौम के लिए, लेकिन इनका लीडर और इनका जो अपना ताल्लुक है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान को बाद में रखते हैं, मरीम को पहले रखते हैं, वो पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर रखते हैं, वो पहले नवाज शरीफ को रखते हैं। तो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। फिर तलाल चौधरी के बारे में मियाँ नवाज शरीफ की बेटी मुतादिद दफ़ा कह चुकी कि भाई ये एक विनिंग कैंडिडेट है, यानी तलाल चौधरी साहब एक विनिंग कैंडिडेट है, ये उनका ख्याल है। खुर्रम दस्तगीर के बारे में भी ये कि जनाब वो एक विनिंग कैंडिडेट हैं। और फिर क्या होगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तमाम लोग हामी हैं कि अगर आप आएंगे, लीड करेंगे, तो शायद हमारा खोया हुआ मकाम जो है वो वापस हमें मिल जाए, क्योंकि ये तमाम लोग नवाज शरीफ के कैंप में हैं और इनकी सियासत नवाज शरीफ से जुड़ी है। को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ के नाम पर ही वोट मिलेगा, शहबाज शरीफ जो मर्जी कर लें, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफी और एक ऐसी क्या कहना चाहिए कि यादगारी शील्ड दिखाकर, तस्वीर दिखाकर लोगों से वोट जो है वो हासिल करना चाहते हैं नवाज शरीफ को इस्तेमाल करके। क्योंकि पाकिस्तान में व्यूअर्स आपको हमेशा से मालूम है कि शख्सियात की सियासत है, यहाँ पर पार्टी सियासत नहीं होती, शख्सियात जो हैं उनका वोट बैंक है। तो इसलिए नून लीग को, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के नाम की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के नाम पर क्रॉस लगाया हुआ है। व्यूअर्स ये बात इस हद तक इसलिए भी सही है क्योंकि इन हालात में जब पीटीआई के खिलाफ मुकदमात, इमरान खान के खिलाफ डबल सेंचुरी मुकदमात की हो चुकी, खान साहब की हर तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके और उनके खिलाफ किस किस्म की साजिशें होती रही, उसकी पूरी कहानी जो है वो कौम के सामने एक एक करके रखते हैं। इसीलिए इमरान खान की तकरीर को बैन कर दिया गया कि लोगों तक ये बातें ना पहुँच सकें। इन हालात में अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं
تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہو جائے گا کہ دیکھا اس کو بلانے کے لیے یہ لاڈلا تھا کسی کا اور اسی لیے اسے پاکستان میں لانے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر سوال یہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف کے بغیر ہی انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور وہ نواز شریف کا نام لیتے ہیں، قوم کا بیمار اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، لیکن اصل کہانی اس میں وہی ہے کہ نام چاہیے، نواز شریف نہیں چاہیے۔ اور جب لوگ سیاست سے الگ ہو جائیں یا پھر اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو کے نام کو جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے جانے کے بعد استعمال کیا، شاید بھٹو صاحب اپنے نام کو اتنا خود بھی استعمال نہ کر سکتے۔ اور لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، یا کسی بھی شعبے سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں تو جناب وہ پھر امر ہو جاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب بھی سیاست میں ان کا نام جو ہے وہ اس طرح استعمال کر کے یہ ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر شہباز شریف کو اپنے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا کتنا یقین؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے یہ بتا دوں کہ ملک کے اندر پچھلے 1.5 برسوں میں ہم نے یہ چیز ضرور دیکھی کہ شہباز شریف صاحب نا معاملات کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ کیسے نکال لیتے ہیں؟ یہ میں قوم کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کر رہا، یہ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسا فرما بردار جو وزیر اعظم ہے نا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، ایسا وزیر اعظم یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیا ایسا وزیر اعظم نواز شریف کی شکل میں موجود ہوگا؟ کیا ایسا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہوگا نواز شریف کی شکل میں، یا کوئی اور؟ کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ پھر نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا خطرہ بھی، اس چیز کو بھی آپ تاثر کو زائل نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کے خدشات کیا ہیں اور وہ کیوں پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے، اور جو خدشات کی ایک فہرست جو ہے ان کے سامنے رکھی گئی۔ پہلی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو جب آپ بات لندن میں نون لیگ کے لوگوں سے کرتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے، یہ میں آپ کو نواز شریف کیمپ کے حالات بتا رہا ہوں، اور تذکرہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے تو ابھی تک ایشورنس انہیں نہیں مل رہی کہ ان کے مقدمے کو ختم کر دیا جائے گا، حالات کو دوبارہ ساز باز کے ساتھ جو ہے اسی پوائنٹ پہ لے کر جائیں گے جہاں پر نواز شریف پہلے ملک کے وزیر اعظم تھے، اور پھر انہیں کس قسم کا روم دیا جائے گا، عمران خان کے خلاف مقدمات کی صورتحال کیا ہے، اور پھر یہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں یہ لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہے، اس میں نواز شریف کی نفرت اور دشمنی تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ فیصلہ جب بھی ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ مقدمات ختم کر دو تو مقدمات ختم ہو جائیں گے، مقدمات کو تیز کر دو تو مقدمات تیز ہو جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب اس دشمنی کی ایکویژن میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، اور اگر نظر آ رہے ہوتے تو ان کے کہنے کے اوپر اب تک عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات نون لیگ کے لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں بار بار کہی کہ جناب آج کے بعد یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ہے، ہمارا مسئلہ پاکستان میں انتخابات اور حکومت میں واپس آنا ہے، اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا خدشہ ہے اور وہاں سے گرین سگنل نہیں مل رہا۔ دوسرا خدشہ پاکستان کی عدلیہ اور ان میں بیٹھے لوگ ہیں، اور خصوصی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ان کی کیوریٹو اپیل بھی جو ہے وہ واپس ہو چکی، اور اب ان کے چیف جسٹس بننے میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے نا ویورز موجود نہیں۔ لیکن کیا نواز شریف قاضی فائز عیسیٰ پر بھی اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں نا جو جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ ایک کہتے ہیں نا کہ خردماغ قسم کے جج ہیں اور یہ کسی کی نہیں سنتے، اور ان کے بارے میں یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ میں آپ کو دوبارہ نون لیگ کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وی کین ناٹ ٹرسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور یہ جب وقت آئے گا نا تو ایک دم سے اپنا رنگ بدلیں گے اور آپ کو بھی سزا جو ہے وہ اس کے اوپر قائم ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایک یہاں پر بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نواز شریف اور پاکستان کی عدلیہ کے درمیان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، جو جج ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے 1 سال کے بعد چلے جانا ہے، پھر انہوں نے آنا ہے، پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کوئی آڈیو ویڈیوز کا دھندا کیا جاری رہے گا، اور ifs and buts ہیں،
اور عدلیہ کے اندر بہت سارے ایسے ججز موجود ہیں جو نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے اور پھر ان کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ اور لوگوں سے بھی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو گروپنگ نظر آئے گی، اور جو دوسری مخالف گروپ ہے نواز شریف کے خلاف جو لوگ ہیں وہ یقیناً نواز شریف کو نہیں آنے دیں گے یا اس کے خلاف فیصلے سنا سکتے ہیں، تو یہ خدشہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ججز ہیں جو شاید چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ساتھ نہ دیں اور کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے، وہاں پر آپ کس طرح مینیج کریں گے، اور پھر ججوں کے اوپر جو مہر لگ جاتی ہے، تو یہ تمام خدشات موجود ہیں۔ اور پھر حالیہ جو سرویز آئے ویورز، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ نچوڑ ہے آج کی اس گفتگو کا، اور اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کا جو ٹولہ ہے وہ ہو، علی بابا 40 چور ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے عمران خان کا ووٹ بینک۔ اور جو سرویز بتا رہے ہیں، ان سرویز میں کہانی داستان ان لوگوں کے لوٹنے کی کہ یہ کس طرح ان کو لوٹا جائے گا، پریڈکشنز ہیں جب بھی اس ملک کے اندر انتخابات ہوں گے ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اور صرف جو وکٹوریس ہے وہ عمران خان ہوگا۔ اس کا آپ کیا کریں گے؟ کیا دھاندلی کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں؟ کروا لیں آپ، لیکن کس حد تک دھاندلی کی جائے گی؟ اور پھر کیا ان انتخابات کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہ ہو، جس کے ووٹر کو موقع فراہم نہ کیا جائے کہ وہ عمران خان کو کے نام پر ٹھپا لگائے، بلے پر ٹھپا لگائے، تو کیا ان انتخابات کو مانا جائے گا؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان سرویز میں یہ چیخ چیخ کر عمران خان کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، عمران خان کی مقبولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ اپنی جو محافل ہیں، جو نجی محافل کے اندر یہ بیٹھ کر ضرور سوال کرتے ہیں اور کوستے ہیں اس وقت کو جب ان کے سیاسی کریئر جو تھے وہ تباہ ہو گئے، جب انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ پاکستان کی ساری عوام کی جو سمپتھیز تھی وہ عمران خان کے ساتھ چلی گئی، اور اب اس کا حل انہیں کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ نقصان جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا۔ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اگر خان صاحب کو موقع دے دیا جاتا، آج 2023 میں حکومت اپنے وقت پر ختم ہوتی، تو جو حالات ہیں نا، عمران خان کی مقبولیت کا گراف وہ نیچے آ جانا تھا، اور وہ نیچے اس لیے نہیں آیا، لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، نظام جن کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ایک غلط عمارت کی تزئین و آرائش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عمارت جمہوریت کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے، نہ ہی آپ لوگوں کو اٹھا کر یہ ایک جعلی قسم کی جمہوریت کی عمارت اگر کھڑی کریں گے نا، تو لوگ اس کے لے آؤٹس کو نہیں مانیں گے، اسٹرکچر کو نہیں مانیں گے، اور پھر رہنا تو اس عمارت کے اندر بہت دور کی بات ہے۔ ورزا آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد ہے اتحادی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے دیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، اور کیا وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دل کی باتیں کہنا شروع کر دی، وہ جہاز پکڑتے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت میں ان کی اپنی مرضی کا وزیر اعظم ہوگا۔ اگلی نشست کے اندر میں آپ کو پوری سٹوری بتاؤں گا کہ انہوں نے کس بندے کو نامزد کیا، اور وہ اس وقت دبئی میں چل کیا رہا ہے۔ لیکن یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہاں بھی موجود ہے، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ اتحادی کیا کریں گے، اور نواز شریف کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ کیا نواز شریف دوبارہ اپنا بیانیہ بنا پائیں گے، اور جو اب تک عمران خان کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکے، کیا وہ واپس آ کر وہ تمام چیزیں جس کے وہ دعوے کرتے ہیں، ملک ترقی کرے گا، کیا اسی طرح اس پر قائم رہتے ہوئے ملک کو ترقی کے راستے پر لے کر جائیں گے؟ یہ بڑے بنیادی سوال ہیں۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ شہر اقتدار سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں، اور نواز شریف کے بارے میں کہ نواز شریف وطن واپسی کے حوالے سے جس کی اپنی جماعت کے اندر تنقید کی جا رہی ہو، تو باہر آپ کس قسم کی باہر کے لوگوں سے کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کئی ایک لیگی رہنماؤں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ نون لیگ کی انتخابی مہم جو ہے وہ نواز شریف صاحب خود چلائیں گے، لیکن تاحال اس کے آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ نواز شریف کے ایک انتہائی قریبی ساتھی نے یہ خبر دی کہ پارٹی اجلاسوں میں بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپسی پر جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں۔ کئی ایک رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئیں، اور انتخابات میں جانا ان کے بغیر جو ہے وہ شاید مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بھی پاکستان واپس آنے کی بات ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو مردم شماری پر، نئی مردم شماری پہ انتخابات کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور ان کو حالات کو سمجھنے میں
اور چیزیں جو سیٹل ڈاؤن ہوں گی نا، تھوڑا سا انہیں وقت چاہیے، اور اس طرح مردم شماری کے معاملے پر انہیں وقت مل جائے گا، اور یہ جو ہے شاید ہو جائے، یعنی مردم شماری، نئے انتخابات جو ہیں وہ نئی مردم شماری پر ہو، اس کا اعلان بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں جاری تھی اور قانونی ٹیم اس پر کام کر رہی تھی، لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں نے ایک بار پھر نواز شریف کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس وقت خدشات نواز شریف صاحب کے۔ ویورز، آخر میں یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، ایک کیمپین چل رہی ہے جی، الیکشن کیمپین، شہباز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اس کا جواب دینا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کلپ کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ باتیں ایک ایک کر کے آپ کو کچھ دنوں میں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر جو پہلی بات شہباز شریف صاحب کی طرف سے کی گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں، عوام کو جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کرنا ہوگا، ہم نے طے کر لیا کہ الیکشن میں عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے، اور جس کو بھی حکومت ملے گی ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بالکل غلط بات ہے۔ پاکستان کی عوام کی آپ نے کبھی بھی بات نہیں مانی محترم، اور کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی، ایک حلقے میں جب بھی کوئی امیدوار کھڑا ہوتا ہے نا، جسے اس حلقے کی عوام جتوا کر اسمبلی میں بھیجتی ہے، تو یہ فیصلہ اس عوام کا ہوتا ہے، پھر وہاں پر حکومت بنائی جاتی ہے ایسے لوگوں کو ملا کر۔ پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہو، پاکستان کی عوام کا یہ بھی فیصلہ نہیں تھا کہ اس ملک کا جو اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض ہو، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ تو یہ مت کہیں کہ اس قوم کی بات جو بھی ہوگی ہم اسے تسلیم کریں گے، اگر تسلیم کرنا ہوتی تو ان لوگوں کو حق دیا جاتا ہے اسمبلی میں واپس جانے کا، جو آپ کے ایک راجہ صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شکل میں آپ رکاوٹ کھڑی مت کرتے، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے، لوگوں کو مارا جائے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائے جائیں، تو عوام کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ کے فیسیلیٹیٹرز کا یہ فیصلہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ضرور ہے، بس چلے تو راتوں رات ختم کر دوں، لیکن کسی جادو یا پھونک سے نہیں ہوگا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ IMF کے پاس قیامت تک نہیں جائیں گے۔ قوم سے جھوٹ مت بولا کریں۔ اگر آپ برطانیہ میں ہوتے نا تو یقین کریں آپ ایک کونسلر کا انتخاب نہیں لڑ سکتے، آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، آپ کے بیانات کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا پلیج کرتے ہیں، اور حکومت جب کوئی شخص اس کو پورا نہ کر پائے نا تو اگلی دفعہ وہ عوام کے پاس جاتا نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بات کہی کہ جناب ہم عوام کے فیصلے کو قبول کریں گے، صرف اور صرف پاکستان کی عوام جو ہے نا یہ پسنے کے لیے ہے۔ آپ وعدے کر کے نکل جاتے ہیں، حکومت میں 5 سال مال بنایا، سب کچھ کیا، پاور کو انجوائے کیا، پسنے کے لیے پاکستان کی عوام ہے۔ پھر یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے اور اس کا بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ آئندہ جو بھی فیصلہ عوام کا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ نون لیگ 2/3 اکثر نہیں لے سکتی۔ ان کو معلوم ہے کہ سامنے عمران خان کھڑا ہے، ان کو معلوم ہے کہ 12-13 کروڑ جو ووٹر ہے وہ عمران خان کے ساتھ موجود ہے، جسے یہ ٹک ٹاکر کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو آپ مقابلہ کریں نا الیکشن کے اندر، کیوں سازشیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے الگ کر دیں گے اور انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیں گے؟ یہ صرف اور صرف ڈرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جنہوں نے ترلے منتیں کی ہیں نا کہ جو عوام فیصلہ کرے گی، کیونکہ 2/3 اکثریت یہ کسی صورت نہیں لے سکتے، ان کو دوبارہ ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ بنانا پڑے گی، اور پھر اس میں نواز شریف صاحب انہیں قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کے بغیر جو ہے کیمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ ویورز، گفتگو کرتے ہوئے کافی چیزیں جو ہیں وہ میں آگے نکل گیا، لیکن بہت سارا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کلیئر ہوا ہے پچھلے 1-2 دنوں کے اندر کہ نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آ رہے اور ان کے جو خدشات ہیں، اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کو لے کر، اور اگلا وزیر اعظم اور نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اور جس بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے ضرور کمنٹس میں بتائیں، تاکہ اس بحث کو مزید جو ہے وہ اوپن کیا جا سکے، اور جو خبریں ہمارے پاس ہیں اس کی روشنی میں مزید جو ہے اس پر بات کر سکوں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔